السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ ہم عقیدہ پڑھیں گے کل سے۔ اس میں میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی کچھ کام کریں، اور وہ کام یہ ہو کہ ہر روز خود لائبریری جا کے یا کہیں سے بھی انٹرنیٹ سے جو سبجیکٹ ہم پڑھیں اس کے بارے میں خود بھی کہیں اور سے پڑھ کے آئیں، جہاں مرضی سے خود بھی پڑھ کے آئیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر بیچ بیچ میں بتائیں کہ کیا پڑھا۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ عقیدہ کا مطلب کیا ہے۔ آپ کے خیال میں عقیدہ کا لفظ کہاں سے نکلا ہوگا؟ عقد۔ عقد کس کو کہتے ہیں؟ گرہ کو۔ گرہ کس سے، کس چیز سے گرہ لگائی ہے آپ نے؟ کیا لکھا ہے اس کتاب میں؟ عقیدہ ایک معاہدہ ہے، ایک کانٹریکٹ ہے، ایک گرہ ہے۔ کس سے؟ اللہ اور بندے کے درمیان۔ قرآن مجید میں کچھ پڑھا ہے اس کے بارے میں آپ نے؟ اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم اور اوفوا بالعقود۔ سب سے پہلا عہد ہوا کہاں تھا؟ عہد الست ہوا تھا۔ جو اس کو پورا کرتے ہیں وہ اللہ کے وفادار بندے ہیں، اور جو پورا نہیں کرتے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، تو وہ کون ہوتے ہیں؟ فاسق ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں۔ تو انسان دو طرح کے ہیں، یا وہ جو وعدہ وفا کرتے یا وہ جو بے وفائی کرتے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اور کیا ہم اسی طریقے پہ وعدہ پورا کر رہے ہیں جس طرح اللہ نے چاہا اور جس طرح پیغمبروں نے بتایا؟ اور کتاب ہے آپ کے پاس اور مائک بھی ہے یہاں جو قریب ہے مائک کے، پڑھو ذرا، کھڑی ہو جاؤ۔ عقیدہ اور اس کی تعریف۔ عقیدہ کیا ہے؟ عربی زبان میں یہ لفظ عربی ہے۔ اچھا، تھوڑی سی مجھے اجازت دیں گے؟ میں سب کو ذرا پوچھ بھی سکوں جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ آپ بتائیں کہ عربی ہے یا عربی ہے؟ عربی عربی ٹھیک ہے، عربی نہیں ہے، عربی۔ ہلکا سا نا، جتنا اتنا عربی۔ عربی زبان میں یہ لفظ عقدہ سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہے گرہ باندھنا، کسی چیز کو قوت اور مضبوطی کے ساتھ باہم مربوط کرنا۔ من بعد میثاقہ، عرب لوگ کسی بھی معاملے کو پختہ تر کرنے کے لیے ایک دوسرے کی طرف اپنی چادروں کے پلو پھینک دیا کرتے تھے، جنہیں باہم مضبوطی سے باندھ دیا جاتا تھا۔ ایسا کرنے کو وہ عقدہ کہتے تھے یا عقد کہتے تھے۔ اسی لیے مختلف معاہدات اور کانٹریکٹس کو بھی عقود کہا جاتا ہے۔ ہار کو بھی عقد کہتے ہیں، کیونکہ کیا کہتے ہیں؟ عقد زیر ہے، عقد کہتے ایک کتاب ہے عربی کی بہت مشہور، عقد اللآلی۔ لؤلؤ کہتے ہیں موتی کو، تو عقد اللآلی موتیوں کی لڑی، ایک بک کا نام ہے۔ ہار کو بھی عقد کہتے ہیں کیونکہ اس کے موتی باہم مربوط اور ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے ہوتے ہیں۔ عقیدہ بھی دراصل ایک معاہدہ ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا، مگر اس کے مادہ یعنی روٹ سے نکلے ہوئے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ مثلا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے اہل ایمان معاہدات کو پورا کرو۔ ٹھیک ہے، ولا، یہ اس کے اوپر اعراب نہیں، کوئی بات۔ ولا تعزموا، ولا تعزموا عقدۃ النکاح۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عربی اعراب کے بغیر قرآن پڑھ سکیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ عربی سیکھنی پڑے گی، تو بڑا لمبا کام ہے۔ ہاں، قرآن کو بہت زیادہ سننا اور پڑھنا پڑے گا۔ سنتے رہیں اور پڑھتے رہیں، پڑھیں بھی کثرت سے۔ ابھی میں نے ایک آرٹیکل بھیجا تھا کچھ لوگوں کو، جس میں مدینہ یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ نے اپنی ایک روداد لکھی ہوئی تھی کہ کس طرح وہ تہجد کے وقت اٹھ کر پہلے تہجد میں قرآن پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد
اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اس کی دہرائی کس طرح کرتے ہیں, اور 5 پارے شاید پڑھتے ہیں روز اور ایک دوسرے کو سناتے ہیں, اور پھر 7:30 بجے ان کی کلاس بھی شروع ہو جاتی ہے, اور یہ اس سے پہلے کا سارا عمل ہوتا ہے. اصل بات وہی کہ جو ہم کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں. تو جب آپ وہ پڑھنے لگیں گے نا تو وہ آپ کے منہ پہ جاری ہونا شروع ہو جائے گا. تو ہر روز کچھ نہ کچھ حصہ, اگر زیادہ نہ بھی صحیح, تو کچھ نہ کچھ حصہ حفظ کرنا شروع کر دیں. اس کو 5 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ پڑھیں حتیٰ کہ آپ کی زبان پہ جاری ہو جائے, تاکہ اگر ہم فوت ہو رہے ہوں یا بے ہوش ہو رہے ہوں یا سوئے ہوئے ہوں تو اس میں بھی ہماری زبان پہ قرآن جاری ہو جائے. اس پڑھوانے کے کئی میرے مقصد ہیں. ایک تو یہ کہ میرے پاس کتاب نہیں, سچ بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ میں صبح بھی سوچ رہی تھی کہ کیا اسی طرح پڑھاؤں جیسے پہلے چیزیں پڑھائی ہیں یا تھوڑا سا فرق کروں. تو یہ طریقہ میں آج بھی سوچ رہی تھی کہ میں اسٹوڈنٹ سے پڑھواؤں اس دفعہ. اس پڑھوانے کے کئی مقصد ہیں. ایک مقصد یہ ہے کہ پڑھنے میں کانفیڈنس آئے. دوسرا اس بات کی ریئلائزیشن کہ صرف خود پڑھ کے سبجیکٹ سمجھ نہیں آتا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی سمپل اردو لکھی ہے, ہم کیا کتاب خود نہیں پڑھ سکتے؟ ہم پڑھ سکتے ہیں کتاب, لیکن ہم پوری طرح گراسپ بعض وقت نہیں کر پاتے, خصوصاً وہ کتابیں جو نئی ہیں دین میں, یعنی جن کے لیے ہم نئے ہیں یا وہ ہمارے لیے نئی ہیں. تو اسلامک لٹریچر ہمارے لیے موسٹ ایلین لٹریچر ہے, جس کو بچپن سے نہ ہم پڑھتے ہیں, نہ سمجھتے ہیں, نہ سمجھنا آتا ہے. تو اس سے ایک پریکٹس یہ ہو جائے گی کہ آپ لوگ خود پڑھنے کے لائق ہو جائیں گے پھر, اور ہم کو پتہ چل جائے گا ہم کتنے. یہ سب باتیں میں نورین کو کھڑا کر کے کہہ سکتی ہوں, مجھے پتا وہ مائنڈ نہیں کرے گی. اگر میں کسی اسٹوڈنٹ کو یہ کہتی شاید وہ کل سے الہدا چھوڑ دیتی, کیونکہ اتنی ساری ڈھیر ساری تنقید سننا آسان نہیں ہوتا. لیکن جب دین کے لیے انسان اللہ کے لیے کرتا ہے تو اپنی, جب مجھے کوئی فیل ہو نا کہیں کہ میری انسلٹ ہوئی ہے تو میں کہتی ہوں ان العزت للہ جمیعا. تو مسئلہ ہی کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا, چلو شاباش بیٹھ جاؤ. اوکے, اب کون پڑھے گا؟ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہمت, آپ آ جائیے پڑھیے. جہاں سے نورین باجی نے چھوڑا یہاں سے دیکھ لیجیے کیا کرنا چاہیے. آپ کی کامن سینس کیا کہتی؟ نہیں, اب میری بات کا جواب دیجیے. آپ کی کامن سینس کیا کہتی کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ وہیں سے جہاں سے انہوں نے چھوڑا ہے. بالکل. تو کیا یہ پوچھنا چاہیے؟ نہیں پوچھنا چاہیے. ہاں شاباش. میں اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ گروپ انچارج ہیں. جی یہی آپ سلوک ان سے کریں گی. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. طٰہٰ 28. ترجمہ, اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھیں. ان آیات میں الفاظ عقود, عقدہ وغیرہ باہمی ربط, توثیق اور گرہ باندھنے. عقود ہے, عقود ہے, عقود, عقود, یس. باہمی ربط, توثیق اور گرہ باندھنے کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں. لغوی معنی, اہل لغت نے عقیدہ کی یہ تعریف کی ہے, الحکم الذی لا یقبل الشک فیہ. آگے آپ کو اصلاح کرنی پڑے گی. الحکم الذی لا یقبل الشک فیہ لدی معتقدہ. ٹھیک ہے, ایسا حکم جس میں اعتقاد رکھنے والے کو کوئی شک نہیں ہوتا. اصطلاحی معنی, اصطلاحاً اس سے مراد ہے. اچھا, اب اس کو ذرا سا رک کے پڑھیں گے. کیا سمجھا اس سے کہ اہل لغت نے کہا ہے کہ ایسا حکم, عقیدہ کیا ہے؟ حکم. ایسا حکم, حکم کس کو کہتے ہیں؟ کمانڈمنٹ. جس میں مثلاً کوئی حکم بتائیے. نماز, گڈ. اعتقاد رکھنے والے, ایمان رکھنے والے, یعنی جس نے اس کا وعدہ کر لیا ہے, کوئی شک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یعنی جس رب کی عبادت کا عہد کر لیا, عبادت کہتے ہیں نا حکم ماننے کو, تو پھر اس میں کوئی شک ہی نہیں. دیکھیے, ایک شک ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام والا, جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ, ایمان ہے, وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, اطمینان قلب چاہیے. تو وہ اگلے درجے کا یقین ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کوئی اختلاف نہیں, سمعنا وَأَطَعْنَا, اللہ کا ہر حکم سچائی ہے, لیکن حکمت کیا ہے, یہ کیسے, کیف تحیی الموتیٰ, یہ ہوگا کیسے, کیونکہ ہماری عقل میں نہیں آتا نا کہ ہاؤ از اٹ پاسبل. اور آپ کو پتا ہے کہ انسانی ہسٹری میں ہم تو پڑھتے ہیں نا
بقراط سقراط کے بارے میں کہ وہ عقل رکھنے والے اور سوچنے والے، اور انہوں نے ہیومن تھاٹ کو ڈیولپ، یعنی کہ وہاں سے اس کا آغاز ہوا. لیکن اگر دیکھا جائے تو قدیم ترین تاریخ میں ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں کہ ریشنل تھنکنگ کی جنہوں نے ابتدا کی، اور اس کے لیے وہ کوشچنز کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں، ستارے کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں، ہر ایک کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کیا یہ میرا رب ہے، کیا یہ میرا رب ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے سارے منزلیں طے بھی کرا دی تو پھر مزید سوال کرتے ہیں. تو سوال کرنا جو ہے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایسا شک ہو کہ جو ایمان کے منافی. شک دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جو ایمان کے منافی ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو ایمان کے منافی نہیں ہوتا، مزید علم الیقین کے لیے ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کا شک ہے. آگے پڑھیے. یعنی دل میں ایسی گرہ باندھنا جو عمل کے سوا ہو، مثلا اللہ تعالیٰ کے وجود. ایسے عربی چھوڑ تھوڑی سکتے ہیں. اصطلاحی معنی اصطلاحاً اس سے مراد. دیکھیے آپ نہیں چاہتے کہ کل آپ پڑھائیں یہ سبجیکٹ، آپ چاہتی ہیں؟ جی جی بالکل. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے اپنی ریڈنگ اچھی کرنی ہوگی. ریڈنگ اچھی کرنی ہوگی. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ظاہر ہے کہ پریکٹس کرنی ہوگی. پریکٹس کرنی ہوگی. وہ کس طرح کی جاتی ہے؟ وہ بار بار پڑھ کے. اس کو کیا کہتے ہیں بار بار کرنے کو؟ محنت کرنی پڑتی. ٹھیک ہے. تو اگر آپ چند لفظ چند لائنیں ہیں، اگر گھر جا کے آپ ان کو اتنا پڑھیں کہ زبانی یاد ہو جائیں جی تو آپ دیکھیے کیسے کانفیڈینس آتا ہے آپ کو. آپ کہیں گے لائیے مجھے دیجیے میں پڑھاتی ہوں. اس وقت چونکہ آپ نے ابھی محنت نہیں کی ہوئی، آتا ہے آپ کو، آپ کے اندر ہے صلاحیت ماشاءاللہ، صرف محنت کی کمی ہے یا اہمیت کی کمی ہے. ہم کہتے نہیں عربی وہ تو اس کو تو دیکھتے ہی ڈر جاتے ہیں، لیکن اس چیلنج کو قبول کیا کرے کہ نہیں اس کو کیا مشکل ہے، پڑھنا ہے، اور اگر غلطی ہو گئی تو اصلاح ہو جائے گی. غلطی سے سیکھتا نا انسان. جی بالکل. استاذہ کہلوائیں. نہیں آپ پڑھیں گے میں غلطی نکالوں گی. چلے میری غلطی نکالیے. پھر کیا ہوگا؟ آپ کو شرم آئے گی؟ نہیں، شرمانے کی تو اس میں کوئی بات نہیں ہے. نہیں اگر آئے گی بھی تو کیا ہوگا؟ میں شرم نکالنا چاہتی ہوں اصل میں. وہ جی جی نہیں، اگر شرم آئے گی کیا ہوگا؟ یہ آپ کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے سامنے، ان سے آتی ہے نا شرم. وہ کہیں گے ہیں یہ ہماری انچارج ہے، ان کو عربی نہیں پڑھنی آتی. کیا مجھے سب کچھ آتا ہے؟ مجھے سب کچھ نہیں آتا. آپ کو سب کچھ آتا ہے؟ سب کچھ نہیں آتا. تو اصل بات ہے جو آتا ہے وہی دینا نا، بس اس میں امانت ہونی چاہیے کہ وہ ٹھیک دیں. کلی علم تو صرف اللہ کا ہے، باقی سب کو تو لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. جتنا اللہ نے چاہا ہمیں ملا، اور ہر روز انسان نئی چیز سیکھتا ہے. تو اس لیے ڈر ہی نکال دیں کہ یہ کیا کہیں گے، غلطی کریں. چلیے اصطلاحی معنی. اصطلاحاً اس سے مراد ہے ما یقصد بہ اعتقاد دون العمل. اچھا، یقصد کا کیا معنی ہوتا ہے اور یقصد کا کیا معنی ہوگا؟ فرق کیا ہے؟ کیا فرق دونوں میں؟ ایک معروف ہے اور ایک مجہول ہے. یقصد قصد کرتا ہے اور یقصد قصد کیا جاتا ہے. ما یقصد بہ، بہ آ رہا ہے نا آگے، مجہول استعمال ہو گیا. ما یقصد بہ، ما یقصد بہ اعتقاد دون العمل. کا عقیدہ وجود اللہ. عقیدتی کا کی وجہ سے زیر آ رہی ہے عقیدہ کو. کا عقیدتی وجود اللہ تعالی. وجود اللہ کیونکہ جی وجود اللہ تعالی و بعثت الرسل. ٹھیک ہے. یعنی دل میں ایسی گرہ باندھنا جو عمل کے سوا ہو، مثلا اللہ تعالیٰ کے وجود اور رسولوں کی بعثت کے متعلق عقیدہ. الموجم آہستہ پڑھتے ہیں، دوبارہ پڑھیے کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آیا آپ نے جب پڑھا. اچھا جی. یعنی دل میں ایسی گرہ باندھنا جو عمل کے سوا ہو، مثلا اللہ تعالیٰ کے وجود اور رسولوں کی بعثت کے متعلق عقیدہ. الموجم الوسیط. یہ کیا لکھا ہوا آگے؟ جیم 2 کیا ہے؟ جیم 2 جلد 2 جلد 2. ٹھیک ہے. اچھا، الموجم الوسیط ڈکشنری ہے، دیکھیے آپ نے؟ نہیں استاد نہیں دیکھی، دیکھ کے آئیں گی لائبریری سے، ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ موجم الوسیط میں دیکھیں گی کہ کیا یہ وہاں لکھا ہے کہ کوئی نہیں لکھا ہوا. جی ٹھیک. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جا کے یہ دیکھنا کہ وہاں ہے بھی کہ کوئی نہیں. تحقیق کرنا. تحقیق اور تخریج. خرج یخرج، تخریج کا مطلب نکالنا، یعنی بطون بطن پیٹ کو کہتے ہیں. بطون الکتب سے یعنی کتابوں کے پیٹ سے وہ چیز نکالنا کہ کدھر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے.
تو عین قاف دال میں جا کے الموجم الوسیط میں لکھیں عبارت ایسی لکھی ہوئی ہے یا کچھ اور لکھا ہوا ہے، اور وہاں آپ کو زبر زیر بھی ملنی چاہیے. ٹھیک، یعنی ایک ہوتا ہے ایکشن اور ایک ہوتا ہے تھاٹ، تھنکنگ. تو عقیدے کا تعلق بنیادی طور پر تھنکنگ سے ہے، یعنی انسان اپنے دل میں پکی گرہ لگا لے کہ یہ بات ایسی ہے. کس کے بارے میں؟ اللہ کے وجود کے بارے میں، بعثت اور رسل کے بارے میں کہ رسول بھیجے گئے تھے، یعنی ان پر ایمان لانا بیسیکلی جس کو ہم کہتے ہیں نا. تو وہ صرف جاننے کی حد تک نہ ہو بلکہ بس گرہ لگ جائے. گرہ لگنے والی بات جو ہے نا یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، اور سارے عقیدے کے اندر اصل میں یہ گرہ ہی لگانی، اور اس کا مقصد یہی ہے. کیونکہ اندر نہیں نا گرہ لگی ہوتی، جب پکا یقین نہیں ہوتا تو پھر کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہوتی. مثلا حضرت آسیہ جو تھی فرعون کی بیوی، ان کے اندر کیا لگا ہوا تھا؟ گرہ لگی ہوئی تھی نا ایمان کی. تو کوئی چیز ہلا سکی؟ پھر ان کو نہیں ہلا سکی. تو ہمارا چونکہ عقیدہ کمزور ہے تو وہ گرہ ہی نہیں پکی ہوتی، وہ ڈھیلی ڈالی ہوتی ہے، اس لیے اس کے ساتھ جو بھی پھر آتا ہے وہ بھی ڈھیلا ڈالا ہی ہوتا ہے. اس کو گرہ لگانے کی ضرورت ہے. جزاک اللہ خیر، شکریہ. اور کون پڑھے گا؟ آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عقیدے کا مرکز. چونکہ عقیدے کا مرکز دل ہوتا ہے اور دل بھی مختلف اقسام کے ہوتے ہیں. کوئی قلب عاصم ہے، کسی کا قلب قلب منیب ہے، اور کسی کو اللہ نے قلب سلیم سے نوازا ہوتا ہے. اس لیے یہ گرہ بھی دل کی حالت کے مطابق مضبوط اور کمزور ہو سکتی ہے. چنانچہ عقیدے کا معنی یہ ہوگا کہ ایسا پختہ ایمان اور قطعی حکم جس کے یقینی ہونے میں اعتقاد رکھنے والے کو ذرہ برابر شک نہ ہو، خواہ یہ عقیدہ صحیح ہو یا فاسد. جزاک اللہ. درست. آپ بتائیے ان کو ٹپس، اچھی ریڈنگ کیسے آتی ہے؟ کیونکہ جس طرح آپ نے پڑھا ہے مجھے سمجھ آ گیا ہے. اس میں یہ ہے کہ مثال تو بڑی آکورڈ سی ہے لیکن irrelevant شاید لگے، لیکن میں اگر مجھے امی کہتی تھی نا کہ میری ذرا ٹانگ دبا دو، تو میں ان کی ٹانگ ایسے دباتی تھی کہ جیسے یہ میری ٹانگ ہے، مجھے درد ہو رہا ہے، اور میں کیسے چاہوں گی کہ مجھے کہاں پہ کیسے اس کو پریس کیا جائے. ہر کام میں تقریباً ایسے کرتی ہوں کہ چائے اگر کسی اور نے پینی ہے تو میں ایسے بناتی ہوں، تو میں نے پینی ہے تو میں کیسی چاہوں گی. ریڈنگ بھی ایسے کرتی ہوں کہ میں خراب ریڈنگ سن نہیں سکتی، میرے کانوں میں درد ہوتا ہے، تو میں ایسی ریڈنگ نہیں کرنا چاہتی جس سے کسی کے کان میں درد ہو. بس سمپل. صحیح. یعنی آپ سب آپ گھر جا کے ایک پریکٹس کریں گے جتنا ہم نے پڑھا نا، یہی آپ کا ہوم ورک ہے. سب نے دوبارہ پڑھنا ہے، اپنے آپ کو سمجھانا ہے، اور اگر کوئی سامنے بیٹھ جائے آپ کے ہاتھ آ جائے تو اس کو بھی سمجھا دیں ساتھ. کر سکیں گے؟ یہ مشکل ہے؟ مشکل نہیں ہے. اور اگر آپ کو یہ کام آ گیا نا تو آپ یقین کریں کہ یہی ٹیچنگ ہے، یہی دوسرے کو سکھانا ہے. ہم ساری مار یہاں سے کھاتے ہیں کہ ہمیں صحیح ریڈنگ ہی نہیں آتی. اور مجھے یہ چیز میرے استاد نے سکھائی تھی، شیخ سعید نے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر تمہیں صحیح ریڈنگ آ جائے، صحیح پڑھنا آ جائے، تو سمجھو کہ تم دوسروں کو بات سمجھا سکتی، کیونکہ بات سمجھانے کی کنجی یہی ہے. اور صحیح پڑھنے کے لیے خود سمجھنا اس کو ضروری ہوتا ہے نا. ابھی تو خیر ابرپٹلی میں آپ کو کہہ رہی ہوں آپ پڑھیں، لیکن اگر آپ اس کو کنٹینیو اسی طرح کریں گے تو میرا خیال ہے کہ اس میں شاید آپ کو بہت زیادہ نئی معلومات تو بیچ میں ایڈ کروں گی انشاءاللہ. بہت زیادہ تو آپ کو نہ بھی ملے، لیکن آپ لوگوں کو خود سے بہت سا فائدہ ہو جائے گا. یعنی اٹس اپ ٹو یو، لیکچر سٹائل میں پڑھنا ہے یا ایسے پڑھنا ہے. ایسے ٹھیک ہے نا؟ ایک نیا تجربہ کر لیتے ہیں. کیا ہوا؟ یہ سے پریکٹس ہو جائے گی، اور ٹیچنگ پریکٹس سمجھے. جہاں جہاں مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ مزید کچھ چیز ڈالنی چاہیے وہاں میں ڈال دوں گی، ورنہ یہ کتاب بھی کافی ہے، اس میں کافی کچھ ہے. جہاں جہاں ہم سمجھیں گے کہ یہ ٹھیک ہے بس اتنا ہی. کیونکہ علم بہت زیادہ معلومات اکٹھی کرنے کا نام نہیں ہوتا. علم ہوتا ہے صحیح معلومات کو جذب کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا. کون پڑھے گا؟ پڑھیے. عقیدہ کی حقیقت. عقیدہ کی حقیقت یہ محسوس ہوتی ہے کہ تحت الشعور میں بعض بدیہات ایسی راسخ ہو جاتی ہیں جن کی کوئی دلیل. دوبارہ پڑھیے لفظ بدیہات. دوبارہ دیکھیے، غور سے دیکھیے. ایک یا ہے، دو یا ہیں. بدہیات.
آپ ریلیکس ہو کے پڑھیے, غور کیجیے, ایک ایک حرف کو پڑھیے. ب د ب دی ہی یات, بدیہیات, یس, 2 یا ہیں. بدیہیات ایسی راسخ ہو جاتی ہیں جن کی کوئی دلیل طلب نہیں کی جاتی. یہی بدیہیات خیالات کا مرکز بن جاتی ہیں اور ذہن و شعور کو اتنا متاثر کرتی ہیں کہ انسان کے اعمال و حرکات اور فکر کو اپنی طرف موڑ لیتی ہیں. یہی خیالات انسان کو بناتے اور بگاڑتے ہیں. اعمال و حرکات کا یہی محور عقیدہ کہلاتا ہے. شکریہ. انشاءاللہ تھوڑے دن کی محنت چاہیے, بہت اچھی طرح آپ ڈیلیور کر سکیں گی اگر تھوڑی سی اور توجہ کر لیں. بیٹھیے. کیا مطلب ہے اس کا, کوئی ایکسپلین کرے گا؟ کیا کہا کیا گیا اس پیراگراف میں؟ جی فرمائیے. بالکل, یعنی ہم اپنے ماحول میں جو دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, جس طرح لوگ مختلف باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ سارا ہمارا جو اندر چلا جاتا ہے ڈیٹا, جس قسم کی بھی انٹری ہو جاتی ہے, پھر اسی پر بیس کر کے ہمارے باقی ساری چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں, وہی ہمارا باہر آتا ہے. پھر اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمپیوٹر کے اندر اسپیل چیک ہوتا ہے نا, تو اس نے جو سیکھا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ چیک کر رہا ہوتا ہے. بعض اوقات ہمارے سیدھے کو الٹا کر دیتا ہے, ہوتا ہے ایسا کبھی. تو اسی طرح یہ کہتے یہ ہیں کہ انسان جو کچھ سنتا ہے, دیکھتا ہے, ماحول میں جو اثرات ہوتے ہیں, وہ اندر جا کے اتنے پکے ہو جاتے ہیں کہ انسان ان کو سچ سمجھنے لگتا ہے. اسی لیے میجورٹی پھر دوبارہ سوچنے کی بھی زحمت نہیں کرتی. لیکن ابراہیم علیہ السلام جیسے لوگ کم ہوتے ہیں کہ جو چیلنج کرتے ہیں, کہتے ہیں کیوں, وائی, اور پھر اپنی ایک سوچ بناتے ہیں. یعنی ایسی باتیں جن کی کوئی دلیل بھی نہیں پوچھتا, اور دلیل ان کی کیا ہوتی ہے, ہمارے آباء و اجداد یہ کر رہے ہیں بس. یہی بدیہیات, بدیہی کا مطلب ہوتا ہے ابتدائی چیزیں, خیالات کا مرکز بن جاتی. وہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانی و ینصرانی و مجسانی, کہ ہر انسان فطرت پہ ہوتا ہے, مسلمان پیدا ہوتا ہے, اس کے ماں باپ اس کو یہودی, عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں, کیونکہ وہ جو باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں, جو سوچ رہے ہوتے ہیں, جو کر رہے ہوتے ہیں, بچہ سمجھتا ہے یہ میرے ماں باپ ہیں, یہ سب سے بڑی چیز ہے, جو یہ کہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. اس سے بگاڑ آتا ہے. پھر ذہن اور شعور کو اتنا متاثر کرتی ہیں. اب بچے جو کچھ ٹیلی ویژن میں دیکھتے رہتے ہیں, مثلا کئی مسلم بچے انڈین فلمیں دیکھ دیکھ کے وہی بولنے لگتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ بھگوان کیا ہے اور کون سا کام کس طرح کرنا ہے. وہ سمجھتے کہ دین یہی ہے, خصوصاً اگر ماں باپ توجہ نہ دیں تو اس سے انسان کا عمل, حرکت اور فکر اپنی طرف مڑ جاتی. اچھا, یہ تو دین کا معاملہ ہے. دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک خاندان کے لوگوں کے بعض اوقات ہاتھ ہلانے کے ایکشن ایک طرح ہوتے ہیں, ہاں نہ کرنے, سٹائل, بولنا, لہجہ, کتنی چیزیں ریزمبل کر رہی ہوتی ہیں. اگر ان کو کہیں اور پالا جاتا تو وہ ایسے نہیں ہوتے. تو کیوں؟ کیونکہ وہ کٹھے ایک جگہ رہے اور وہ ایک دوسرے سے متاثر ہوتے رہے. تو اب اس پر آپ سوچئے کہ جس خاندان میں آپ پیدا ہوئے, جس گھر میں آپ پیدا ہوئے, آپ پر سب سے پہلے اسی کا رنگ ہے. جن اسکولوں سے آپ پڑھے ہیں, جہاں جہاں جو آپ کی وہ سوچ پڑی, اس کو کھرچ کے نکال کے صحیح عقیدے کو اختیار کرنا, یہ ہم سب کے لیے سمیت میرے, میں اپنے آپ کو ایکسکلوڈ نہیں کروں گی, سمیت میرے ایک سخت محنت مشقت کا کام ہے. کیونکہ ہم پڑھ بھی لیتے ہیں اور پھر جو ہمارے پرانے خیالات ہوتے پھر اوپر حاوی ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا کہہ گئے. تو سب سے پہلے تو اپنی سلیٹ صاف کرنی ہے ہم سب کو, اس کو مٹانا ہے جو کچھ ہم نے اب تک سیکھا ہوا ہے بچپن سے, اور اس کے بعد قرآن اور سنت نے جو کہا ہے اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنانا ہے. اصل میں ہر شخص کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب وہ اللہ کو پیورلی پہچانتا ہے, پھر اگر وہ اس رسی کو پکڑ لیتا ہے اور گرہ لگا لیتا ہے تو لگ جاتی ہے, اور اگر وہ پھر وہ ماحول سے متاثر ہو جاتا ہے تو چانسز چلے جاتے ہیں. نیکسٹ کون پڑھے گا؟ جی آپ پڑھیے. اسلام میں عقیدہ کا مطلب. قرآن و سنت کے چند علمی مباحث میں سے عقیدہ بھی لکھا ہوا ہے کتاب و سنت. کتاب و سنت کے چند علمی مباحث میں سے عقیدہ بھی ایک علمی مبحث ہے جس کا جاننا اور اس پر ایمان رکھنا مسلمان کے لیے ازحد ضروری ہے.
عقائد کے تمام ذیلی مباحث ایسے غیبی امور ہیں جو محض اپنی عقل سے نہیں جانے جا سکتے، بلکہ انہیں صرف وحی کے ذریعے ہی جانا جا سکتا ہے. بس شکراً، بہت اچھا پڑھا ہے، سمجھ آ گیا. اسپیڈ تیز تھی، گڈ. یہ بہت اچھا کیا انہوں نے ساتھ یہ بتایا کہ کیا چیز ٹھیک نہیں تھی. ہاں تھوڑا لاؤڈ بھی تھا. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. میں ایک بات یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہاں پر ہم بار بار عقیدہ کا لفظ لکھا ہوا یہاں پہ. ایک اصول ہے اردو گرامر کا کہ جب کسی بھی لفظ کے آگے ہا آتا ہے، جیسے یہ گول ہا ہے عقیدے میں، اور اس کے آگے پھر کا کے کی یا نا نے نی آ جائے تو اس ہے کو ہم پڑھتے وقت بڑی یہ سے بدل دیتے ہیں. جیسے اس میں لکھا ہے کہ اسلام میں عقیدہ کا مطلب، جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے اسلام میں عقیدے کا مطلب. لکھا جائے گا عقیدہ اور پڑھا جائے گا عقیدے. اسلام میں عقیدے کا کیا مطلب ہے، ہم یوں پڑھیں گے اس کو. تو جب بھی گول ہے کے آگے کا کے کی یا نا نے نی یا را رے ری آ جائے تو اس ہے کو بڑی یہ سے تبدیل کر کے پڑھتے ہیں. اسی طرح پچھلے صفحے پر بھی دیکھیے یہاں لکھا ہے عقیدہ کی حقیقت، تو ہم اس کو پڑھیں گے عقیدے کی حقیقت، عقیدے کر لیں گے اس کو، بولنے میں بدل جائے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. نہیں لکھیں گے نہیں کیونکہ لفظ عربی کا ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نمبر 1 اللہ رب ذوالجلال، نمبر 2 اس کے فرشتوں، نمبر 3 اس کی نازل کردہ کتابوں، نمبر 4 رسولوں، نمبر 5 آخرت کے دن، اس کی قضاء و قدر پر مکمل اور غیر متزلزل ایمان لانا اسلامی عقیدہ کہلاتا ہے. قرآن مجید اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان عقائد کی واضح دلائل ملتے ہیں. بس اچھا یہ بتائیے کہ کس طرح امپروو کریں. ہاں کاؤنٹنگ اردو میں کر دیں، آسانی کے لیے انگلش کہی جا سکتی ہے مگر اردو میں زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، اسپیڈ. ہاں جو استاد ہے جو بھی پڑھائے گا اس کو اسپیڈ تھوڑی سی سلو رکھنی ہوگی، ٹھہر ٹھہر کے، اور بیچ میں پنکچویشن کا بھی خیال رکھنا ہوگا. فل سٹاپ جہاں آئے وہاں رکنا بھی ہوگا کیونکہ پھر بات سمجھانی مطلوب. اس وقت جو بھی پڑھے وہ سمجھے کہ وہ پڑھا رہا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا بات سمجھ میں آ گئی. ایسا نہ ہو کہ ہم ریڈنگ کی ٹیکنیکس پہ جاتے جاتے مطلوب جو ہے وہ بھول جائیں. مقصود کیا ہے یہ ساری بات کا کہ علمی مباحث جو ہیں، علمی مباحث کا کیا مطلب ہے، یعنی علمی دنیا میں جن چیزوں کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے علمی انداز میں، اکیڈیمیا میں، تو وہاں پر عقیدہ بھی ایک علمی نوعیت کی چیز ہے. یعنی انسان کے ایمان یقین کی تو بات ہے ہی، لیکن اس کا یہ باقاعدہ ایک علم ہے. یوں کہیے سمپل لفظوں میں کہ یہ باقاعدہ ایک علم ہے جس کا حاصل کرنا، اس پر ایمان رکھنا مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے. عقائد کے تمام ذیلی مباحث ایسے غیبی امور ہیں، یعنی یہ سبجیکٹ کن چیزوں سے بحث کرتا ہے، غیبی امور سے، جو صرف اپنی عقل سے نہیں جانے جا سکتے بلکہ انہیں صرف وحی سے ہی جانا جا سکتا ہے. یہ بات یاد رہے گی. یعنی عقیدہ جاننا ضروری ہے، سیکھنا ضروری ہے، اور اس کا سورس انسانی عقل نہیں ہے بلکہ صرف وحی الہی ہے کہ ساری معلومات دلائل صرف وہاں سے آئیں گے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ بات میرے خیال میں تو ایسی ہے، یا مجھے لگتا ہے ایسی، یا ہو سکتا ہے ایسی ہو. تو ظن و تخمین یا عقل کی بنیاد نہیں بلکہ وحی الہی کی بنیاد پر ہوگا. یعنی علمی مباحث بھی. یہ پوچھ رہی ہیں کہ دنیا میں جو غلط عقائد پھیلے ہوئے ہیں ان کو ہم عقیدہ نہیں کہہ سکتے. یعنی عقیدہ غلط بھی ہو سکتا، صحیح بھی، لیکن صحیح اسلامی عقیدہ جو ہے، یہ اوپر دیکھیے نا ٹائٹل ہے اسلام میں عقیدہ کا مطلب. اسلام میں عقیدہ کیا ہے، اور اسلام اس لحاظ سے باقی تمام مذاہب سے فرق ہے، الگ ہے بالکل. یعنی کسی اور مذہب کی یہ ڈیفینیشن نہیں جو اسلام کی ہے کہ اس کا پیورلی سورس وحی الہی ہوگا. سورہ بقرہ کی آیت 80 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمنا باللہ وملائکتہ کل آمنا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. ترجمہ،
رسول ایمان لائے اس پر جو اتارا گیا ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے، اور اہل ایمان بھی سب کے سب ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ بس دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ آپ ان آیات کو زبانی یاد کر لیجئے۔ کیا کریں گی؟ نمبر ایک تو آیات کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے تاکہ ہمیں بعد میں زبر زیر کی غلطی نہ ہو۔ نہیں، میں نے تو کہا ہے کہ آپ اس کو زبانی یاد کر لیں۔ ٹھیک ہے، کیوں زبانی یاد کریں؟ اس کا فائدہ بتائے گا کوئی؟ جی آپ بتائیے۔ رات بھر کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، جو رات سونے سے پہلے ان آیات کو پڑھ لیتا ہے تو رات بھر کی حفاظت کے لیے کافی ہیں یہ آیات۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ ان کو پڑھیں گے رات کو، اس سے پھر آپ کو صحیح پروننسیشن بھی آ جائے گا، کلن یاد ہو جائے گا۔ ٹھیک، دوسرا یہ تھوڑا سا سلو کر لیجئے آپ بھی اپنی سپیڈ کو۔ سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ یوم نہیں ہوتا، یوم ہوتا ہے، یوم الآخر والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ترجمہ: اے اہل ایمان، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، اور اس کتاب پر بھی جو پہلے نازل کی گئی ہے۔ جو بھی انکار کرے گا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسول کا اور آخرت کے دن کا، تو وہ یقیناً بہت ہی دور کی گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ رسولوں کا، ہاں ٹھیک ہے۔ اسپیسیفک ورڈز میں کوئی ان کی مدد کرے اور ان کو بتائے کہ کس طرح اپنے آپ کو امپروو کرے۔ آپ کو ایکسپریس کرنا بھی آئے گا نا۔ صحابہ کرام اور اس کے بعد کی جنریشنز بھی مسجد نبی میں بیٹھ کر باہم مذاکرہ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو ایک گروپ جو تھا وہ ذکر کی مجلس میں تھا اور دوسرا جو تھا وہ سیکھ سکھا رہا تھا، اور صحابہ کے سیکھنے کا انداز یہی ہوتا تھا، ایک دوسرے کو سناتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، بتاتے بھی تھے۔ ہم کیوں نہیں یہ کر پاتے؟ کیا وجہ ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ کس کے پارٹ پہ کمی ہے؟ ہاں، کمی دونوں طرف سے ہے، استادوں میں بھی ہے اور شاگردوں میں بھی ہے، لیکن ہم صرف ریزنز تلاش کر کے مطمئن نہ ہو جائیں۔ میں وہاں سے پکا ٹھان کے آئی تھی کہ میں دن کا ایک وقت ضرور اپنے شاگردوں کے لیے اس طرح نکالوں گی، لیکن میں اس کا طریقہ کار سوچ رہی ہوں کہ کہاں بیٹھوں، اور پھر اس بیٹھنے میں واقعی فوکس علمی گفتگو ہو اور کچھ سیکھنا سکھانا ہو، نہ کہ صرف ذاتی مسئلے مسائل اور رونا دھونا اور صرف شکایتیں اور گلے اور وہ ہو گیا اور یہ کر دیا، اور یعنی کنسٹرکٹیو گفتگو ہو نہ کہ ڈسٹرکٹیو۔ بہت دل چاہتا ہے کہ بیٹھ کے ایسی گفتگو کی جائے اور جو زندگی کا تجربہ ہے وہ اسٹوڈنٹس کو منتقل کیا جائے، لیکن کہاں، کب اور کیسے؟ کیونکہ ہم بیٹھ بھی جاتے ہیں تو پھر صرف لسنر بن جاتے ہیں، بات نہیں کرتے۔ یعنی فوکسڈ گفتگو ہو، اور اس کے اندر کوئی ادھر ادھر کی چیز آ گئی ہے تو وہ ضرور ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں انفارمل علمی مجالس کی ضرورت ہے۔ ہم دعائیں بھی راگ لگا کے پڑھتے ہیں ہر وقت، صبح ہو شام ہو، نعرے بلند ہو رہے ہیں، کہیں سکون کی جگہ نہیں ہے کہ انسان غور و فکر کر سکے۔ سارے کام کریں گے تو ہم بھی کر سکتے ہیں، اگر لوگ نہیں کر رہے تو ہم بھی نہیں کر رہے، بس ایک بھیڑ چال، یہ تو نہیں نہ ہونا چاہیے۔ اب میں اپنے بیٹے کو صبح ناشتے میں میں بتا رہی تھی، میں نے کہا کہ دیکھو تم فزیکلی بڑے ہو رہے ہو، کھانا پڑتا ہے نا، تو مینٹلی کیسے بڑے ہوگے، تمہاری انٹلیکچوئل گروتھ کیسے ہوگی، اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا نا، ہر روز نئی چیزیں سیکھنی پڑیں گی نا، اور اگر نہیں سیکھو گے تو جسم بڑا ہو جائے گا، عقل چھوٹی رہ جائے گی، تو جانور ہو جاؤ گے۔ جانوروں میں یہی ہے نا، جسم بہت بڑے بڑے ہیں لیکن عقل کوئی نہیں، کیونکہ عقل تو ان کی گروتھ ہوئی نہیں اس کی۔ تو ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ اسپرچولی، فزیکلی، انٹلیکچولی ہر لحاظ سے گرو کر رہا ہوتا ہے۔ مثلاً کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، مجھے اس آیت کے اندر اتنی حیرت انگیز بات لگتی ہے کہ مسلمان کی مثال درخت کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ شجرہ کی بات کر کے کلمہ کی بات کرتے ہیں کہ اس درخت، کلمہ بات اور درخت، یعنی کہ ایک فزیکل چیز ہے اور ایک نان فزیکل۔ تو مومن کیا ہے؟ فزیکل ہے، نان فزیکل ہے؟ ہم کون ہیں؟
ہم مومن ہیں. مومن کون ہوتا ہے؟ وہ کہاں ہے وہ ایمان؟ عقیدہ ہی پڑھ رہے ہیں. وہ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کلمہ طیبہ، فائن مان لیا، لیکن پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ جو انسان کو ہر روز آگے بڑھاتا ہے؟ اور جب تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. تو ہمارا اگر ڈیولپ نہیں ہو تو شعور ڈیولپ نہیں ہوا. ہم نے پڑھ بھی لی چیزیں، رٹ بھی لی، یاد بھی کر لی، سب کچھ کر لیا. اب مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جا رہا ہے، سلام پیچھے سے کرنا چاہیے، سامنے سے کرنا چاہیے؟ دور سے آواز دے کے کرنا چاہیے کہ قریب آئے تو کرنا چاہیے؟ اور اگر دور ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ ہاتھ کے اشارے سے اپنے وجود کا احساس دلا دیں. اگر کسی کے ہاتھ میں کتاب پکڑی ہوئی ہے تو چھڑوا کے مسافہ کرنا چاہیے یا زبان سے کہا وہ بھی کافی ہو جائے گا؟ بہت سا وقت ہم غیر ضروری چیزوں میں ضائع کر دیتے ہیں. ہم بہت کچھ سیکھ اور سکھا سکتے ہیں، لیکن irrelevant چیزیں اتنی کٹھی ہو گئی ہیں کہ جو اصل مقصد کی چیز وہ پیچھے چلی جاتی. بڑھیا. پیج نمبر 6. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. آیت 177. ترجمہ: نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی یہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر. یہ سب ایسے ارکان ہیں جن کی تفہیم کے لیے اللہ عز و جل نے رسول مابعوث فرمائے اور کتب نازل کی. مشہور حدیث جبرائیل علیہ السلام میں جب ایمان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جواب میں یہی 6 ارکان ارشاد فرمائے کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، روز قیامت پر اور تقدیر کے خیر و شر ہونے پر بھی ایمان لے آؤ. کیا کہیں گے آپ؟ جو بھی ان کو بتائیں، سجیشنز دیں امپروومنٹ کی، وہ بہت اسپیسیفک اور ٹو دا پوائنٹ ہونی چاہیے. ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے. پازز کم. گڈ. آپ دوبارہ اس کو گھر جا کے پڑھیں گی اور اس کے اندر پاز نہیں آنے دیں گی. مثلا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یعنی کہ ہر لفظ پہ نہیں روکنا. اسی طرح اردو کی ریڈنگ میں بھی ہر لفظ پر نہیں روکنا. کوئی اور چیز؟ جی آپ فرمائیے. شاباش. گڈ. جس طرح عربی میں مرکبات ہوتے ہیں، مرکب توصیفی، اضافی وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان کو اسی طرح پڑھنا ہوتا ہے، اعراب کی حالت بدل جاتی. اسی طرح اردو میں بھی مرکبات ہوتے ہیں جس میں حدیث جبریل ہوگا، حدیث جبرائیل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور اللہ عز و جل، عز و جل. ٹھیک ہے جی. جی معبوس نہیں بلکہ مبعوث. آپ جی ہاں، تھوڑا سمجھانے کا مزید انداز ہو تاکہ جب آپ اپنے بہن بھائی کے آگے پڑھیں، کسی کے آگے بھی پڑھیں، تو اس کو بات سمجھ میں آئے. جی پڑھیے. اسلامی عقیدہ کی بنیاد. اسلامی عقیدہ کا اہم منبع وہی ہے اور یہی اس کا واحد ذریعہ ہے. قرآن اور احادیث صحیحہ کی نصوص پر مبنی دلائل ایسا قطعی علم فراہم کرتے ہیں جس میں کسی تاویل اور احتمال کی گنجائش باقی نہیں رہتی. یہی دونوں ماخذ عقیدہ کی بنیاد ہیں. یاد رکھیے، شکوک و شبہات، بزرگوں اور آباء و اجداد کے اقوال، کسی کا اجتہاد، رائے نظریہ، عقل اسلامی عقیدہ کی بنیاد نہیں ہو سکتی. جی آج جب آپ گھر جا کے پڑھیں گے تو ان پوائنٹس کو آپ نوٹ کر لیجئے کہ لوگوں نے آپ کو کیا بتایا، اور پھر ان کے اوپر آپ ورک کیجئے تاکہ آپ کی آئندہ جب کبھی موقع ملے آپ کو تو ان ساری ہرڈل سے آپ نکل چکی ہوں. جی آپ بتائیے. گڈ. انہوں نے اچھی بات یاد رکھی. جب کہا کہ کی آ جائے گول ہے کے بعد تو لکھنے میں عقیدہ ہی ہوگا، بولنے میں عقیدے ہوگا. ٹھیک ہے. اسلامی عقیدے کا اہم منبع سورس اگر انگریزی میں لکھا تو کوشش کریں کہ وہ بھی پڑھ لیں. اور جی جہاں پوائنٹس دیے گئے ہوں ان کو پوائنٹس کو بولنا بھی ضروری ہوتا ہے. نمبر 1، نمبر 2 یا یعنی کہ نمبر 1، نمبر 2 یہ بھی کہہ سکتے ہیں. جی
جی پنکچویشن جو ہے اس کو بھی ضرور جا کر جب خود پڑھیں تو پنکچویشن خود بھی لگا سکتے ہیں. یہ عقل اسلامی نہیں تھا، یہ عقل کسی کا اجتہاد، رائے، نظریہ، یعنی رائے کا مطلب یہ کہ نظریہ، عقل، نظریہ کے بھی بریکٹ اگر نہ بھی ہو تو عقل. پہلا سینٹنس آپ لوگوں نے نوٹ نہیں کیا، اس میں وحی ہے، بیسیکلی وحیٌ ہوتا ہے وحی، لیکن چونکہ ہم وحی کہتے ہیں اردو میں تو چلے گا، وحی تو وہی نہیں ہے، یہ وحی ہے. کوئی اور چیز اگر ہو تو جی ہاں، کیونکہ یہ فیئر ہوتا ہے نا، جو لوگ آگے بیٹھے ہیں اتنی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، انسان کو مشکل کام ہوتا ہے فیس کرنا ان سب کو. لیکن یہ ہے کہ ریلیکس، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بہتر ہوگا. نیکسٹ آئیے. امام مظفر اسمعانی فرماتے ہیں، یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ ہمارے اور مبتدع کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ عقل کا مسئلہ ہے. انہوں نے اپنے عقیدہ و ایمان کی بنیاد عقل پر رکھی اور دین کی یا سنت کی ہر پیروی کو عقل کے تابع کر دیا. رہے مسلمان تو انہوں نے اپنی عقل اور پیروی کو دین کے تابع کر دیا. کوئی بتائے گا؟ جی یہ لفظ عقل ہوتا ہے، ہم پنجابی یا اردو وغیرہ میں عقل عام طور پہ کہتے ہیں، لیکن اس میں جزم آئے گی. ٹھیک ہے، جیسے علم ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا، اور اسی طرح عقل ہوتا ہے. اور کوئی چیز کہنا چاہیں؟ جی فرمائیے، یہاں کوئی بیٹھے. یس جی، امام مظفر السمعانی ہے نام ان کا، اور اگر رحمہ اللہ لکھا ہے تو پڑھنا بہتر ہوگا. ٹھیک ہے. اور کوئی چیز؟ ایک لفظ شاید آپ لوگوں نے نوٹ نہیں کیا، مبتدعہ. مبتدع نہیں، مبتدع سنگولر ہے، مبتدع یعنی جمع ہو گئی اس کی، یعنی جو بدعت کرنے والے، بہت سارے لوگ. مبتدع ہوتا ہے ایک بدعت کرنے والا، لیکن چونکہ یہاں ہمارے استعمال ہوا تو اس لیے ہمارے اور مبتدع، جیسے معتزلہ. ٹھیک ہے. نیکسٹ. بھلے لوگوں، اگر دین کی بنیاد عقل پر ہوتی تو انسان وحی اور انبیاء کے محتاج نہ ہوتے. اہل ایمان پر بھی اللہ یہ فرض کر دیتا کہ کسی بات کو عقل کے بغیر قبول نہ کریں. اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو دینی معاملات میں جہاں اللہ کی صفات کا ذکر آتا ہے اور جس طرح مسلمان ان پر اعتقاد رکھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر سلف تک عذاب قبر، منکر نکیر کے سوالات وغیرہ ایسی چیزیں منقول ہیں جن کا عقلی طور پر ہم ادراک نہیں کر سکتے. ان کی تصدیق کرنا، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، خواہ ہماری عقل قبول کرتی ہو یا نہ کرتی ہو. گڈ. کوئی چیز بتانا چاہیے؟ جی عقل کی طرح ذکر ہوتا ہے، ذکر نہیں ہوتا. گڈ. ہم سب کی اصلاح ہو جائے گی ایسے انشاءاللہ، کیونکہ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں نا، خود بول کے کبھی غور بھی نہیں ہم کرتے کہ کیا کریں. جی آپ فرمائیں. اور اوور آل اچھا تھا. جی یعنی جو قریب سے جن چیزوں کا ذکر ہو تو اس میں پھر اسی ہوگا، کیونکہ ابھی مینشن ہوئے نا کچھ انہی چیزوں جن کا ذکر ہوا ہے، وہ چیزیں ان کا ذکر، وہ ہو تو ان کا، یہ تو ان کا. ٹھیک. یہ عربی کا لفظ ہے نا، تو اس میں سلف ہی ہے. یہ عربی میں سلف ہی کہتے ہیں اس کو. ایک خلف ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے پیچھے، اور ایک ہوتا ہے خلف جو نا خلف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پیچھے رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ ڈسینڈنٹس جن کو بولتے ہیں، ان میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک سلف کہلاتے ہیں، ایک خلف کہلاتے ہیں. خلف ہوتے ہیں جو نا خلف جن کو اردو میں کہتے ہیں، اور سلف ہوتے ہیں جو صحیح طریقے پہ چل کے پیچھے، پری ڈیسیسرز جن کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. جی اللہ ہمارے لیے آسانی کر دے، کیونکہ اردو کو عربی میں بدلنا بڑا مشکل ہے. اردو میں بھی مخرج ہوتا ہے. ابھی چونکہ میں کافی میری ڈفرنٹ اردو کے پارٹ، جو یو پی کے، حیدرآباد کے، دہلی کے، بھوپال کے مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہی، تو اس میں پھر مخارج بدل گئی. اب بعض لوگ قاف کو خا بول رہے تھے، بہت سے لوگ، تو مجھے کئی چیزیں سمجھنے میں بھی دقت ہو رہی. لیکن ہر زبان کا ایک اسٹینڈرڈ مخرج ضرور ہوتا ہے. ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. اس لیے بچوں پر توجہ دیں کہ ان کے اب ٹھیک ہو جائیں. ہم تو جو غلطی کر چکے ساتھ چل رہی. ٹھیک ہے، شکریہ. نیکسٹ.
عقیدے کی اقسام. عقیدے کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 عقیدہ صحیحہ. نمبر 2 عقیدہ فاسدہ. عقیدہ صحیحہ ربانی تعلیمات پر مبنی عقائد جنہیں انبیاء کرام لے کر آئے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دی عقیدہ صحیحہ کہلاتی ہیں. یہ تعلیم ہمیشہ ایک ہی بنیاد پر استوار رہی خواہ حالات و زمانہ میں کتنا ہی تغیر و تبدل ہوا ہو، کیونکہ یہ تعلیم رب ذوالجلال نے خود ہی نازل فرمائی تھی. جی کوئی توجیہ؟ ہاں، یہ اقسام ہوتا ہے. جمع جو ہوتا ہے وہ اقسام ہوتا ہے، اور باب افعال جو ہوتا ہے وہ فعل ہوتا ہے، اور اقسام یہ ناؤن ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے، قسمیں. اور ہمارا جو ایکسنٹ ہے نا، ہم انگریزی اتنا بولتے ہیں، جیسے بہت نے کہا نا، اسی طرح عربک کو بھی پڑھتے ہیں تو اردو کو بھی پڑھتے ہیں، تو ہمارے اس میں کوئی ایکسپریشنز نہیں ہوتے. جی اس کی کوشش کریں، سب لوگ اس پہ توجہ دیں. جب عربی پڑھیں تو عربی میں پڑھیں، اردو پڑھیں تو اردو میں، انگریزی پڑھیں تو انگریزی میں. کوشش پوری ہونی چاہیے، اگرچہ بعض اوقات مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کوشش میں کامیاب ہو گئے تو آپ دوسرے کو اگر 5% فائدہ پہنچا رہے تو وائی ناٹ 50%، 100%. تھوڑی کوشش سے اور بہتر ہو جائے. نیکسٹ آئیے. عقیدہ فاسدہ ہر وہ عقیدہ جو عقیدہ صحیحہ سے ٹکراتا ہو، خواہ یہ عقیدہ اہل کتاب کا ہو یا مختلف فرقوں یا متعدد مختلف جماعتوں کا ہو، عقیدہ فاسدہ کہلاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ صرف انسانی سوچ ہے جس کے درجہ ذیل اسباب ہوتے ہیں. نمبر 1 فطرت سے انحراف، جیسے کمیونسٹ لوگوں کا حال ہے. نمبر 2 خالق کائنات کے منہج کے مخالفت پر مبنی سوچ، جیسے بت پرست لوگوں کے نظریات ہیں. نمبر 3 عقیدہ صحیحہ سے انحراف، جیسے یہود و نصارہ کے ہاں تحریف اور تغیر وغیرہ ہوا ہے. ٹھیک، جیسے پیچھے انہوں نے پڑھا نا عقیدہ صحیحہ، تو اسی طرح عقیدہ فاسدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور جی ہاں، خواہ یعنی خواہ جو لکھا ہوتا ہے یہ خواہ ہوتا ہے، واو سائلنٹ ہوتا ہے. اور منہج ہوتا ہے، منہج نہیں ہوتا. جزاک اللہ خیر. صحیح. کمیونسٹ اور عربک. آپ کچھ کہہ رہے؟ جی ہاں، خالق کائنات پڑھا، خالق کائنات ہوگا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کوشش سے بہتری آئے گی. اتنی ساری چیزیں ہو گئی ہیں کہ مجھے بھی یاد رکھنی مشکل ہو جائیں گی جو آپ نے بتائی ہیں، اس لیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کم از کم 5 ورڈز ایسے اپنے ہاتھوں پہ سب لے کے جائیں کہ جو آپ دوبارہ نہیں غلطی کریں گے. 2 انگریزی کے لے لیں، 3 اردو کے لے لیں، اور جی سارے لے لیں تو بہت اچھا، لیکن ایٹ لیسٹ 5 ورڈز کی پروننسیشن جو ہے وہ کریکٹ ضرور سیکھ لیں. دوسری بات یہ ہوم ورک میں کیا ہوگا، ریڈنگ دوبارہ لاؤڈلی پڑھیں گے، بلند آواز سے پڑھیں گے، 1 سے زیادہ دفعہ پڑھیں گے. یوں پڑھیں گے جیسے کسی کو پڑھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، خود اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے. بائی دا وے جو باتیں یہ سب نے پڑھی سمجھ آ گئی آپ کو؟ آج کے لیے اتنا ہی کافی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.